کل ہم نے گفتگو کی تھی الحمد شریف کے تعلق سے، سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ آج یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سورہ بقرہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے اور مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6121 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔ الحمد شریف یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ الحمد شریف میں یہ ذکر کیا گیا اور اس بات پہ زور دیا گیا اللہ کی حمد و ثنا ہو اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چونکہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی اور مکے میں اسلامی ریاست نہیں تھی، اس لیے زیادہ تر زور ایمان اور اعتقادیات پر دیا گیا۔ لہٰذا جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف چلے گئے تو دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی ریاست قائم ہونے لگی۔ تو اب ضروری تھا کہ اعتقاد اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی نظام لاگو کیے جائیں، نظام حیات، سسٹم آف لائف، نظام عبادت، سسٹم آف ورشپ، اور پھر اس کے علاوہ نظام سیاست، نظام معاشرت، اکانومک سسٹم۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں نازل فرمائیں تاکہ اسلامی ریاست کا نظام ایک اچھے اور عمدہ طریقے پر چل سکے۔ اب قرآن مجید کی یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو اس طرح کے کلمات کئی جگہ ملے ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے کلمات کئی جگہ ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور جب سے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ شروع ہوا ہے، تب سے لے کر اب تک کوئی ان الف لام میم عین سین قاف یاسین طٰہٰ ان کا ترجمہ نہیں کر پایا ابھی تک۔ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس کا علم اللہ اور اس کی عطا سے اس کے رسول کو آتا ہے۔ اللہ کو بھی آتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول کو بھی آتا ہے۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ نے فوراً سیدھا راستہ قرآن دے دیا کہ تم سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب دے دی گئی تمہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین تقوی شعار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ قرآن تو ہر بندے مومن کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر رک کر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن یقیناً اسی شخص کے لیے ہدایت ہے جو سدھرنا چاہے۔ اب متقین کون ہوتے ہیں تو اس کی کوالٹی خود قرآن نے 3 طرح سے بتائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لے آئے، وہ متقی لوگ ہیں۔ جو ہمارے ایمان کی اساس و جڑ بن دیکھے کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اسے وحدہ لا شریک مان لیا، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اپنے رسول پر یہ کتاب نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی پھر بھی مان لیا، تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہی بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک مخلوق میں کس کا ایمان ایسا ہے جس پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے، جو قابل رشک ایمان ہے، ذرا بتاؤ کس کا ایمان ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ الملائکۃ، فرشتوں کا ایمان ہے کہ ان پر تعجب بھی ہوتا ہے، قابل رشک بھی ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، ارے ان کا ایمان کیسے قابل رشک اور قابل تعجب ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے فرشتے تو کون لائے گا؟ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر فن نبیون، تو پھر نبی لائے، تو پھر نبیوں کا ایمان قابل تعجب ہے، قابل رشک ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، نبیوں کا ایمان کیسے قابل رشک ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے اوپر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر وہ بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فنحن، تو پھر یا رسول اللہ ہمارا ایمان قابل رشک ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے قابل رشک ہوتا ہے؟ تم نے تو مجھے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے تو دیکھا ہے میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا ہے، تم نے تو دیکھا ہے میری انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، تم نے تو دیکھا ہے درخت میرے اشارے سے چل کر آ گئے ہیں، تم نے تو دیکھا ہے میری مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں، تم نے تو دیکھا ہے مجھ سے جانور بھی باتیں کرتے ہیں، تو اگر تم بھی مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ تو پھر سرکار سنو میرے صحابہ، قابل رشک اس کا ایمان ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، انہوں نے کتاب کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک تابعی ہیں حضرت قیس بن حارث بن قیس، ان کی ملاقات ہوئی ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود سے، تو کہنے لگے کہ صحابی رسول ہم آپ کو افضل اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو افضل مانتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول پلٹ کے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو حارث بن قیس، ہم تم کو اپنے سے افضل اس لیے مانتے ہیں کہ تم نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مدینے والے پہ ایمان لے آئے، ہے نا؟ تو سارا کچھ معاملہ ایمان بالغیب کا ہے، بن دیکھے ایمان لانے کا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ دوسری کوالٹی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے۔ دیکھیے نماز کے کچھ حق ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ صاحب آپ نے تقریر کری، تقریر کا حق ادا کر دیا، آپ نے نعت پڑھی، نعت کا حق ادا کر دیا، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے نماز کا بھی حق ہے، ایک ظاہری حق اور ایک باطنی حق، ایک وہ جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ایک وہ جس کو صرف جو پڑھ رہا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب سے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو 50 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، 40 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، 30 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے کئی سال، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات، 40 سال نماز پڑھنے کے باوجود ان کی سمجھ میں یہ نہ آ سکا کہ نماز میں کھڑا کیسے ہوا جاتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ذرا سوچیں کہ ہم جس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے، وہاں ہمیشہ فرشتے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جہاں انبیاء سر جھکاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں ہم جائیں، نمازیں تو لے کر جائیں لیکن وہ واپس ہمارے منہ پہ مار دی جائیں۔ ایک بہت بڑے ولی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے شریعت کے مطابق تو میں پڑھ لیتا ہوں، اب اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ جانے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شرعی اعتبار سے تو صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جس عبادت میں اگر کوئی شریعت کے اعتبار سے غلطی ہے تو یہ امید کرنا کہ چلو اللہ تو قبول کرنے والا ہے، کر لے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے
دیکھیے اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، اللہ یہ فرما رہا ہے میں نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب کوئی کہنے لگے میرے باپ کے اتنے پلاٹ، میرے باپ کے اتنے پلاٹ، میری اتنی جائیداد، میرے اتنے تمام کاروبار، میرے، ارے تیرا کیا ہے؟ تیرے باپ کا بھی ہے تو وہ بھی تو اللہ کا ہے۔ وہ اللہ جب دیتا ہے تو لے بھی لیتا ہے، جب دینے پہ قادر ہے تو وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ وہ بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے اور فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہے ذلیل کر دے، وہ جسے چاہے عزت دار بنا دے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ اور یہ خرچ کرنا حدیث پاک میں ہے کہ بندے تو یہ نہ سمجھنا جو تیری جیب میں ہے وہ تیرا ہے، جو تیری جیب میں ہے وہ تیرا ہے، بلکہ سرکار ارشاد فرماتے جو تو نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا اصل میں وہ تیرا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔